بلکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میرے دل کا درد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب تو حالات یہ آ چکے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کی لڑکیاں منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں وہاں کیا ملے گا، کیونکہ لوگ ورگلا رہے سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، وہاں کیا ملے گا، مسلمان ہے، 2 کرے گا، 3 کرے گا، 4 کرے گا، اتنے بچے پیدا کرے گا، ایسا کرے گا، ویسا کرے گا۔ میں کہتا ہوں سن لے، جو منکر اسلام خدا کا وفادار نہ ہوا وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میری بہن جتنا پیار رسول اللہ کا غلام بیوی کو دیتا ہے اتنا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ ربی کا سچا غلام، کچھ داڑھی والوں نے بدنام کیا، میں ان کی بات نہیں کرتا لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ میں آپ کو شکر کے طور پہ اللہ جانتا ہے حقائق کو، اللہ حقائق کو جانتا ہے، سچی بات کر رہا ہوں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میری شادی جب میرے سسرال میں ہوئی، صرف 4 مہینے کے بعد میرے سسر نے یہ فیصلہ کیا تھا، میری جتنی بیٹیاں ہیں میں ساری بیٹیاں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ کچھ تو سوچا ہوگا اس شخص نے، داڑھی والا جو رسول اللہ سے سچا عشق کرتا ہے۔ یہ گفتگو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے شاید کہ سن بھی رہے ہوں، اس گھر کے لوگ سن بھی رہے ہوں، میں کوئی اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ داڑھی والا جتنا پیار دے سکتا ہے بیوی کو اتنا، لیکن رسول اللہ کا سچا وفادار۔ داڑھی والا دوسری کر سکتا ہے، تیسری کر سکتا ہے، مگر وہ داڑھی والا بیوی کو دھوکہ دے کر کسی ناجائز حرام بستر پہ نہیں سو سکتا۔ جب ایک عورت نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت انٹرویو لیتے ہوئے کہا تھا تو نے وہ مذہب قبول کر لیا جو مسلمانوں کا ہے، اور تو اس سے شادی کرے گی جو مسلمان ہے جو دوسری تیسری کرتے ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا تھا، کہا ہاں دوسری تیسری کرے گا مجھے منظور ہے، کیونکہ میں مطمئن رہوں گی کہ میرا شوہر کہیں ہے، اوروں کی طرح تو نہیں کہ جو ہے وہ بے چین رہوں گی کہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہوگا، کس کے ساتھ رات گزار رہا ہوگا۔ میرا شوہر رسول اللہ کا غلام ہے، جہاں ہوگا جائز بستر پہ ہوگا، کسی کے ساتھ رنگریریاں نہیں کر رہا ہوگا۔ میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، ہمارے مذہب کو آر نہ سمجھو، یہ مذہب انگریزوں کی میز پر ترتیب نہیں پایا، یہ مذہب آسمان سے اتارا گیا ہے، جس نے اتارا وہ وعدہ لا شریک ہے، جس نے اترا ہے وہ صادق الوعد الامین ہے، جو لے کر کے اترا ہے وہ جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، بغیر شادی کے رہ لو، بغیر رشتے کے رہ لو، مگر کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کے مت بھاگو۔ میں ان لڑکیوں کو جانتا ہوں، ہم مسائل پبلک لیول کے لوگ ہیں، میری مالیگاؤں والے سنیں تو انہیں پتا ہوگا، مالیگاؤں میں رہنے کے بعد ہم پبلک لیول پہ رہنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، لوگوں کے معاملات ہمارے، 4 عورتوں 4 بچوں کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ 10 سال پہلے کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی، ماں پکڑ رہی تھی، باپ پکڑ رہا تھا، اس وقت تو جنون تھا، 4 پیدا کر کے بھاگا، آج تک منہ نہیں دکھائی، نہ دین کی رہی نہ دنیا کی رہی، نہ مذہب کی رہی نہ مسلک کی رہی، نہ دنیا کی رہی نہ آخرت کی رہی۔ بھائی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، گھر والے پناہ دینے کے لیے تیار، بھیک مانگ رہے، مدرسوں میں آکے کہتے ہیں ہمیں رکھ لو، جھاڑو دلوا دو ہم سے۔ یہ حالات ہیں۔ قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اتنی نادان نہ بنو، بلکہ میں مسلمان بیٹیوں سے کہتا ہوں رشتے اچھے نہیں آتے، گھر بیٹھے زندگی گزار لو۔ ہوگا کیا؟ جو کنواری رہ کر پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو گی، اللہ تمہیں جنت میں وہ شوہر دے گا وہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتی۔ جناب مریم کنواری رہ کر کے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار لیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مریم کی پاکی کی برکت ہے کہ جنت میں اللہ مریم کا نکاح ہمارے نبی کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیں، پاک دامنی بڑی چیز ہے، پاک دامنی بڑی چیز ہے۔ یہ کیا بھاگنا بھگانا، سب یہ سیریلوں کی طرف تم زندگی گزارے ہو، سب دنیا میں لے لوگے، آخرت کے لیے آخرت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا سب فنا ہونے والی، آخرت باقی رہنے والی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، بات دور نکل گئی، اس لیے کہ وہ نکاح کی بات آ گئی تھی، اس کو جلدی سمیٹ لوں۔ مولا کائنات نے کہا کہ آقا میرے پاس تو مہر کو پیسے بھی نہیں ہیں، یہی بات ہو رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں زرہ دی تھی نا، تمہیں میں نے جو زرہ اس کو بیچ دو۔ اچھا حضور نے نہیں کہا کہیں سے قرضہ مانگ لو، نا،
ذرا بیچ دو. گھوڑا اور تلوار تمہاری ضرورت ہے، یہ بھی میں نے دیا تھا، لیکن تم ذرا بیچ دو. اب مولا کائنات نے سوچا ذرا بیچوں کہاں، تو مولا علی ذرا لے کر کے پہنچے عثمان غنی کے گھر. سبحان اللہ. سیدنا عثمان کے گھر پہنچے، کہا بھائی عثمان میرا نکاح ہو رہا ہے اور مہر کے لیے جو ہے وہ زرہ بیچنے کا حکم ہے، تو تم اس کو لو گے؟ کہا آپ کتنے میں دیں گا؟ نہیں آپ بتائیں. کہا اچھا 400 درہم لے لیں اس کے. ٹھیک ہے علی، یہ تو درہم 400 زرہ کے ہوئے، آپ تو کہیں اور بھی جا سکتے تھے نا، لیکن میری خوش نصیبی کے رسول اللہ کی دیوی زرہ آپ میرے گھر لے کر آئے، تو اس کی خوشی میں 400 تمہیں اور دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب شادی ہو تو دولہے کو تحفہ دینا سنت ہے، تو یہ زرہ بھی میں آپ ہی کو ہدیہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، واہ واہ واہ. ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ نہیں دی کیونکہ غیرت علی کو گوارا نہیں ہوگا. علی یہ مرتضیٰ کی غیرت کا خیال کتنا کیا. ہاں پھر بہرحال تقریباً آج کے بھاؤ کے حساب سے، آج کل کے وزن کے حساب سے 150 تولہ چاندی ہوتی. 150 تولہ اتنا مہر مقرر ہوا، پھر وہ مہر دیا گیا. لیکن جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی تو حال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے سر پہ ایک دوپٹہ ڈالا جس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور آنکھ میں آنسو لا کر کے حضور نے فرمایا اگر تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو شاید بہت کچھ انتظام ہوتا، لیکن میری بیٹی آج تیرے بابا کے پاس اس 17 پیون والی چادر کے علاوہ کوئی اور چادر نہیں ہے جو میں تجھے تیرے سر پہ ڈال کے تجھے رخصت کروں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، اگر آپ صرف سوچ لیتے تو جنت کے کتنے جوڑے آتے، لیکن میرے نبی تم پر کروڑوں سلام، بے شمار سلام درود ہو کہ آپ نے 17 پیون والی چادر بیٹی کے سر پہ صرف اس لیے ڈال دی تاکہ غریبوں کی بیٹیوں کی غربت پر آپ کی سنت کا پردہ پڑ جائے. آقا نے اس لیے اس پیون والی چادر ڈالی کہ کل کوئی غریب باپ اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالے گا پیون والی تو کوئی یہ نہ کہے کہ اوقات نہ تھی، بلکہ لوگ کہیں گے کتنا نیک باپ ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اس سادگی کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوتا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج بیٹیوں کو ہم کیسے رخصت کر رہے ہیں. میرے عزیز، اللہ سے ڈرو، دین کی طرف آؤ، جہالت مت کرو، ورنہ جہنم کا عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے، اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو. میں نے کل بھی لوگوں کو کہا تھا کہ نبی کی اولاد نے جرائم کیے تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے. یا بنی اسرائیل کہہ کے میرے بھائی، ہمارا باپ تو ولی بھی نہیں ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا، ذرا اس پہ غور کریں. اور دنیا میں کوئی انسان اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس لیے شراب سے نکلو، جوے سے نکلو، بے نمازی پن سے نکلو، جہالت کی وادیوں سے نکلو. میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، ایجوکیشن کی طرف آؤ، بڑی سے بڑی ڈگریاں دلاؤ، ساتھ ہی میں ان کو دینی علم بھی ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو اتنا علم تو ضرور دلاؤ کہ تمہارا بچہ تمہاری موت کے بعد تمہاری نماز جنازہ کو خود پڑھا سکے، تمہارا بچہ تمہیں خود غسل دے سکے، تمہارا بچہ تمہیں خود کفن پہنا سکے. کیا ہو گیا تمہیں کہ تم دنیا 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 میں ڈوبے ہو. فرعون غرق کر دیا گیا، نمرود لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا. اللہ اکبر، شداد نے خود کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہ سکا. کیا یہ دنیا سے دل لگائے ہو؟ ایک وقت آئے گا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہ سکے گی. آپ جانتے ہیں، بس اپنی گفتگو کو اینڈ پہ پہنچاتے ہوئے میرے بھائی، اللہ پر بدعت پر جو تم عمل کرو، بدعت ایک بزرگ کے ہاتھ پر، ایک بزرگ کے ہاتھ پر بات اینڈ کو پہنچ رہی. ایک کفن چور نے توبہ کی، ایک بزرگ کے ہاتھ پہ ایک کفن چور نے توبہ کی. جب اس کفن چور نے توبہ کی تو بزرگ نے فرمایا کہ تو نے مسلمانوں کے کفن چرائے؟ ہاں. کتنوں کے؟ بہتوں کے.
تو تو نے بہتوں کے کفن چرائے، تو کتنے لوگوں کی قبر میں تو نے ان کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا اور کتنوں کو قبلے سے پھرا ہوا دیکھا؟ بزرگ نے کیا پوچھا کفن چور سے؟ کتنوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ کفن چور کہتا ہے حضرت اللہ کی قسم، اگر میں نے 1000 لوگوں کی قبریں کھولی تو 999 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، یعنی 99% لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف سے پھرے ہوئے تھے اور 1% لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا، یہ کفن چور ایسا کہتا ہے قبلے سے مرنے کے بعد قبر میں چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ تو ان کے استاد نے جواب دیا، بیٹا جو لوگ رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں مرنے کے بعد اللہ ان کے چہروں کو قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا بلکہ قبروں میں چہرے قبلے سے پھیر لیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، تجھے ڈر نہیں لگتا قبر سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن کی عدالت سے، میدان محشر سے، جہنم کی آگ سے؟ جب کوئی سنت سے منہ پھیر لے تو اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتا۔ جو فرض سے منہ پھیر لے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو واجبات سے منہ پھیر لے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو شراب جوے کی لعنت میں مبتلا ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، خدا کے لیے اس کا خیال کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میری ایک گزارش ہے آپ سے آخری میں، صلاۃ السلام سے پہلے ہم لوگ جائیں گے، آپ لوگ ہمیں دھکا نہیں دیں گے۔ یقیناً آپ کے دھکے بھی مجھے